Studio 5, an Islamic record label. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो 5 से सनाउल्लाह ताहिर मुखातिब है। वीवर्स, तौहीन रिसालत के मसला के सिलसिले में हमने पिछली नशिस्त में मुख्तसर बात की थी कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। तौहीन रिसालत जब सामने आती है, कोई शख्स ऐसी कभी हरकत का इर्तिकाब करता है तो उसके बाद एक आम फ़र्द का रवैया क्या होना चाहिए, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के तनाजुर में हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हम उसको किस तरह से रोक सकते हैं, कहाँ तौहीन रिसालत किस मकसद के लिए की जा रही है और उस मकसद को पेश नज़र रखते हुए उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। इसी मसले में जो अगला मौजू है हमारा, वो है ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया, यूरोप और ख़ास तौर पर जो हालिया दिनों में फ़्रांस का रवैया, फ़्रांस की हुकूमत का रवैया सामने आया है, उसके तनाजुर में हम बात करेंगे। और आज भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक लर्निंग जामिया कराची में। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हालिया दिनों में फ़्रांस में एक वाक़या पेश आया, चार्ली हेब्डो का वो जो कैरिकेचर्स थे उनको दोबारा छापा गया और फिर हुकूमत की तरफ से उस बंदे को अनाउंस किया गया, एक हीरो के तौर पर उसको पेश किया गया। डॉक्टर साहब, जब ये रवैया सामने आता है तो आम मुसलमान वो दो तरह के उनके रवैये होते हैं या दो तरह का वो रद्द अमल देना चाहते हैं। एक मुहिम चली बाइकाट फ्रांस की और एक मुहिम चलती रही कि फ़्रांस के ख़िलाफ़ हमें इकदाम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब कोई मुल्क, कोई हुकूमत बाकायदा तौर पर इस तरह की कभी हरकत में शामिल होती है या उसकी सरपरस्ती करती है तो उस वक्त एक आम मुसलमान का, मुसलमान हुकूमत का, मुसलमान ममालिक का मजमूई तौर पर और इनफरादी तौर पर रद्द अमल क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि तौहीन रिसालत इस कदर बड़ा जुर्म है कि अगर दुनिया के तमाम मासूम इंसानों का कत्ल कर दिया जाए, तमाम मासूम औरतों की इस्मत दरी कर दी जाए, उससे भी बड़ा गुनाह अल्लाह रब्बे करीम की निगाह में किसी नबी की शान में तौहीन का इर्तिकाब करना है। तौहीन रिसालत या दावा नबूवत इस्लामी रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। ठीक है। और गोया के कुछ प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हर रियासत में ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर आवाज़ उठाना रियासत की रिट को चैलेंज कर देता है, रियासत का गोया के वजूद ना होने के बराबर हो जाता है। इसी तरह अगर तौहीन रिसालत का इर्तिकाब होता है तो गोया के मुसलमानों का वजूद दाव पर लग गया है और अब उन्हें अपनी बका के लिए, अपने दीन की बका के लिए इक़दामात उठाना पड़ते हैं। तो इसको बहुत संजीदगी के साथ हमें लेना है। देखिए, ग्रेजुअली हमें डिसेंसिटाइज किया जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। एक रवैया वो तबीयत का हिस्सा बन जाता है जब बार बार एग्जैक्टली, यानी उसकी हसासियत ख़त्म की जा रही है। आप मुझे बताएं कि अगर कभी कहीं सुनने में आता था कि किसी को गोली लग गई, किसी का कत्ल हो गया, तो हम लरस जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब रोज़ाना की बुनियादों पर 10, 15, 20 आदमी कत्ल होने लगे तो नतीजा ये निकला कि हमने कहा ये तो रोज़मर्रा की एक रूटीन की बात है कि 15-20 अफराद रोज़ाना की बुनियादों पर नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल हो जाते हैं। तो ग्रेजुअली फ़िल्मों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, प्रैंक्स के ज़रिए से, सोशल मीडिया पर कैरिकेचर्स के ज़रिए से, तहरीरी किताबों की सूरत में अब डिसेंसिटाइजेशन की तरफ मुसलमानों को ले जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तीसरी, मैं इसमें एक अहम बात आपके सामने, क्योंकि बिलखुसूस आपने फ़्रांस के तनाजुर में बात की है, तो हमें प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें आलमी सतह पर एक कानून बना लेना चाहिए। आप बना लें। क्या पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का कानून नहीं बना हुआ? लेकिन क्या आज तक किसी गुस्ताख रसूल को पाकिस्तान में सज़ा मिल सकी? नहीं मिल सकी, कभी नहीं मिल सकी। यहाँ तक कि हालिया दिनों में जब आसिया मसीह के केस के दौरान में आप देखते हैं कि हमें ये नज़र आता है कि अयाज़ निज़ामी और इस जैसे अफराद जो बाकायदा सरी तौहीन रिसालत के पाकिस्तान में मुर्तकब हो रहे थे, उनको IP एड्रेस के ज़रिए से हुकूमत ने खुद, यानी हाई कोर्ट के जज ने, जैसे शौकत अजीज़ साहब ने खुद सोमोटो लेकर इतना पुलंदा तौहीन का उन्होंने चौधरी निसार साहब को दिया था। लेकिन आप देखिए कि उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पहली मरतबा 70 साल में ये बात सामने आई कि हुकूमत ने तस्लीम किया कि तौहीन रिसालत हो रही है, उसके बावजूद किसी को सज़ा नहीं मिल सकी। तो मेरी गुजारिश उसमें यह है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये बताता है
کہ ہر فرد کو آزادی حاصل ہے, مذہب کی آزادی حاصل ہے. فریڈم کے تناظر میں فریڈم آف ایکسپریشن ہو یا فریڈم آف اسپیچ ہو یا فریڈم آف رائٹنگ ہو, ایکسپریشن کسی بھی صورت میں ہو, وہ توہین رسالت کی بنیادی ان پرنسپل اجازت دیتا ہے. یہ بنیادی سمجھنے کی بات ہے. اوباما نے جب انوسینس آف مسلمز بنی تھی اور ٹیری جانز جس نے ڈو آؤٹ ریچ سینٹر اپنا بنایا ہوا ہے, اس نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو جلایا اور ایوری بڈی برن دا قرآن ڈے اور ایوری بڈی برن محمد یعنی ڈرا محمد ڈے نعوذ باللہ من ذالک منانے کی کوشش کی گئی. اوباما کی تقریر بہت قابل توجہ ہے. اوباما نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم انوسینس آف مسلمس کو یہاں بین کر دیں, تو ان کا جواب ہمارے آئین میں ہے, اور وہ جواب یہ ہے کہ ہمارا ملک آزادی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو گویا کہ یہ ریاستی نیریٹو ہے کہ وہ بلاسفیمی کو روک نہیں سکتے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ فرانس کی آپ تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں. انقلاب فرانس کے بعد فریڈم, ہیومنزم, ایکویلٹی, ریشنلزم, یہ 4 بنیادی عقائد ہیں جس میں انسان پرستی, آزادی, عقل پرستی اور مساوات. یہ ان کی ایک طرح سے اسٹیٹ کی پالیسی ہے, اسٹیٹ پالیسی ہے, اور وہ اور ہر ان کے آرڈر میں یہ چیز ریفلیکٹ کرتی ہے. اب اس تناظر میں جب آپ دیکھتے ہیں تو فرانس کا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ 0.9 تک چلا گیا ہے. مسلمان کنورژن کی وجہ سے وہاں بڑھ رہے ہیں, پاپولیشن مسلمانوں کی بڑھ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس لڑکے نے اسکول میں نعوذ باللہ من ذالک, یہ پہلا واقعہ ہے کہ اسکول میں توہین رسالت کی تربیت دی جا رہی ہو. یعنی سیمیول پیٹی کو جو اس نوجوان لڑکے نے قتل کیا ہے, تو وہ عبداللہ جو لڑکا, وہ فرانس میں ہی اس کا براٹ اپ ہوا ہے. اس نے خادم حسین رضوی کا خطاب نہیں سنا تھا وہاں پر, وہ فرانس میں ہی براٹ اپ اس کا ہوا تھا. غیرت ایمانی کی وجہ سے وہ برداشت نہیں کر سکا. جب حکومت نے اس کو اون کر لیا, سرکاری سطح پر اس کا جنازہ پڑھایا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست اس کو اون کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری اس طرح ادا کریں جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی, سلطان عبدالحمید ثانی نے ادا کی تھی. ریاستی سطح پر ان کو وہی اسٹینڈ لینا پڑے گا جو اسٹینڈ وہ ایٹمی وار کے موقع پر لیتے ہیں اور عالمی جنگ کے موقع پر لیتے ہیں. مسلمان اسکالرس کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس بات پر توجہ دیں کہ میں آپ کو یہ انفارمیشن کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں بین الاقوامی فنڈنگ کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ایتھیزم کی طرف لے جایا جائے. یہی ایتھیزم سبب بنتا ہے نعوذ باللہ من ذالک توہین رسالت کا. تیسرا جو اس کا جو پہلو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس نقطہ نظر سے ہے کہ جب آپ بالخصوص فرانس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور امریکہ میں اور یورپ میں جو بھی توہین رسالت کا سلسلہ ہو رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمان بستے ہوں, ہم اپنے کسی رویے کی وجہ سے ان کے لیے ایک ایسا مسئلہ پیدا کر دیں کہ وہ ان کے لیے عملاً زندہ رہنا مشکل ہو جائے. ہمیں محاذ کو چھوڑنا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وہاں سے ہجرت کر لیں. بالکل ہمیں ہجرت نہیں کرنی وہاں سے, ہمیں وہاں رہ کر مقابلہ کرنا ہے. مسلمانوں کو ہم نے, ان کی مسلم معاشرتوں کو ہم نے قائم رکھنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب یہاں پر ایک چیز جو آپ نے اپنی گفتگو کے دوران اس پر ہلکا سا اشارہ کیا اس طرف, میں اسی پر ایک سوال کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, جب ہم فرانس یا یورپ کا دیکھتے ہیں تو وہاں پر آزادی اظہار رائے ایک باقاعدہ ان کے معاشرت کا, ان کے کلچر کا ایک بہت مضبوط ستون ہے, جبکہ ہمارے ہاں کچھ موضوعات پر بات کرنا وہ بہت حساس ہے, اور اس پر بات کرنے کو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یا قرآن مجید کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے بات کرنا, اس کی ایک اپنی حدود ہے, ان حدود سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اب اس کا مطلب ہے کہ اپروچ اس معاشرے کی اور اس معاشرے کی, اس میں بہت فرق ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو برج ہے, یہ جو خلیج ہے, اس کو برج اپ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, جب چارلی ہیبڈو نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے, ایگزیکٹلی اس کے چند ماہ کے بعد چارلی ہیبڈو کے ہی ایک کارٹونسٹ نے یہودیوں کے خلاف ایک کارٹون بنایا کہ صدر کوزی, جو سرکوزی فرانس کا صدر تھا اس دور میں, اس کے بیٹے کو یہودیوں نے ورغلا کر یہودی بنا لیا. اس کارٹونسٹ کو چارلی ہیبڈو سے جاب سے فارغ کر دیا گیا. کیوں؟ وہ انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی سیمیٹک کارٹون ہے, یہودیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں. پوری دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن اور ہیٹ اسپیچ کے درمیان میں فرق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. اگر آپ کی گفتگو سے معاشرے میں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم پیدا ہو رہا ہے تو ہیٹ اسپیچ ہے, اس کو بین کیا جاتا ہے. تو یہ ضرور ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آخری اس پر میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ ہمیں جب اس طرح کا کوئی ملک کوئی ایسی کبھی حرکت کرے تو کیا رد عمل ہونا چاہیے, بائیکاٹ یا اقدام؟
میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جتنے بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں تمام آپشنز کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے. اگر کہیں جنگ کی ضرورت پڑے تو جنگ بھی کریں, اقدام بھی کریں, دفاع بھی کریں, اپنے لوگوں کی ذہن سازی بھی کریں. جس چیز کا مجھے زیادہ خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ مشال خان کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس طرح کے واقعات ابھی حالیہ دنوں میں ڈاکٹر صاحب خوشاب میں ایک واقعہ ہوا وہاں جوہر آباد میں کہ ایک بینک مینیجر کو وہ تو دیکھیے زیادتی ہے, وہ زیادتی ہے. میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بینک مینیجر کو قتل کرنے والے گارڈ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا کہ وہ مفتی بن کر فتویٰ بھی دے, پھر جج بن کر اس کو قتل بھی کر دے اور پھر ایگزیکیوشن بھی خود جی ایگزیکیوشن بھی خود کرے. تو میرا خیال ہے کہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اہل علم علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں. اور ایک آخری بات بس میں اس پہ کہوں گا, اس وقت ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ابھی تک مسلمان علماء نے اپنے بارے میں اس بات کا تعین نہیں کیا کہ جب کبھی بھی توہین رسالت سے متعلق کوئی مسئلہ پاکستان یا پوری دنیا میں پیش ہوتا ہے وہ ایک اجماعی نوعیت کی کوئی رائے پیش کر سکے. آپ دیکھیے ممتاز قادری کا مسئلہ ہو, سلمان تاثیر ہو, آسیہ مسیح ہو, یا ابھی آپ نے اس بینک مینیجر کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ایک مثال اور نظائر کے طور پر موجود ہیں. ابھی تک کوئی اجماعی طور پر ہمارے علماء کی کوئی رائے ہی سامنے نہیں آئی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں تک کہ جو 295C ہے اس کے تحت کیس اگر درج ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی تفتیش کیسے ہونی ہے, کون کرے گا, ابھی تک اس پر بھی کوئی متفقہ رائے. دیکھیے وہ تو انتظامی پرابلمز ہیں, وہ انتظامی مسائل ہیں, وہ ابھی تک حل نہیں ہوئے. دیکھیے وہ پروسیجرل لا کا مسئلہ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کس وقت کس طرح کا اقدام درست ہوگا شرعی طور پر. ہمارے علماء جب تک اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو معاشرے میں ایسی بے اعتدالیوں کی مثالیں قائم ہوتی رہیں گی, اور حکومت کو بھی سزا کا نفاذ کرنا چاہیے. اگر آپ سزا کا نفاذ نہیں کریں گے تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.